بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. ہم لوگ پچھلے کچھ مہینوں سے بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ سیشنز جو اردو والے ہیں ریگولر نہیں ہو پا رہے کیونکہ میرے اسفار ہوتے ہیں. تو فورتھ فرائیڈے جو ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے اگلے مہینے تک. لیکن ہم نے جو ابھی تک بات کی ہے 2 سیشنز ہوئے ہیں اور ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس کیریکٹر بلڈنگ ورکشاپ میں اردو والی میں وہ ہے خوشحال گھرانہ. کہ ایک گھرانہ ایک گھر خوشحال کیسے ہو. اور ہم نے پہلے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سکون حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اور اگر کسی انسان کو گھر میں سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے. گاڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانے کے لیے, اور اگر کوئی گاڑی میں بیٹھے اور اس کو لے کے کہیں نہ جائے, وہیں پہ کھڑی ہو جائیں, جتنا مرضی ایکسیلریٹر دبائیں, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, کوئی نہ کوئی ایشو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اگر گھروں میں سکون نہیں ہے تو کوئی پرابلم ہے. تو ہم نے شروع میں پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ سکون آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے, سکون آتا ہے شریعت پہ چلنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو گھرانہ بھی دین پہ چلے گا, جس کی بنیاد دین پر پڑے گی, جس کی بنیاد شریعت کے مطابق پڑے گی, جس کی بنیاد اچھی ہوگی, انشاءاللہ آگے چل کر بھی اس کی عمارت بھی اچھی ہوگی. اگر بنیاد ہی بری پڑے گی تو آگے عمارت بھی بری ہوگی, ظاہری بات ہے, بہت بنیادی اصول ہے. پھر کچھ بات کی تھی کہ شریعت کے مطابق نکاح کرنا, بنیاد کو اچھی بنانا, کیسے شوہر کو چنا جائے, کیسے بیوی کو چنا جائے, نکاح کو آسان بنائے. میں نے پوری ڈسکشن کا جو لب لباب تھا, جو مین پوائنٹ تھا, وہ یہی تھا کہ نکاح کو آسان بنائے. شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے, بہت آسان بنایا. ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے, اور اس مشکل بنانے میں ہم لوگ شریعت کے اصولوں کو بھی توڑ بیٹھے ہیں. خیر, تو بنیاد اچھی بنائے. پھر پچھلی دفعہ میں نے بات شروع کی تھی شوہروں کے فرائض کے بارے میں. میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی بتائے ہیں, فرائض بھی بتائے ہیں. میرا فرض کیا ہے, میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا ہے, میرے لوگوں کے ساتھ میل جول میں مجھ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ میرے فرائض ہیں, یہ میری رسپانسبلٹیز ہیں. اور کچھ میرے حقوق ہیں جو لوگوں نے میرے حق دینے. ہر انسان کے حقوق اور ہر انسان کے فرائض ہوتے ہیں.
میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب انسان اپنے فرائض کا تو خیال کرے اور اپنے حقوق کو بھول جائیں، اپنے حقوق کو جانے دیں، اپنے حق کو معاف کر دیں۔ آپ نے مجھے کیا حق دینے ہیں، اگر میں اس کو معاف کر دوں آپ کو، اگر آپ دیں اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ میرے حق نہ دیں تو میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کریں۔ جس معاشرے کے اندر ان بنیادوں کے اوپر عمل ہوتا ہے وہ معاشرہ بہت ایک پرسکون معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے بھی کچھ فرائض ہیں اور اس کے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر میاں اور بیوی دونوں اپنے فرائض کا خیال کریں اور اپنے حقوق کو معاف کر دیں اللہ کے لیے، تو گھر بھی ایک پرسکون گھرانہ بنے گا، ایک خوشحال گھرانہ بنے گا۔ تو میں نے شوہروں کے فرائض کے بارے میں بات شروع کی تھی، تو جو بات ہوئی تھی تو 2 مہینے ہو گئے تقریباً، پچھلے مہینے نہیں ہو سکی، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن جو دل میں بات آ رہی ہے میں اس کی بات کر دیتا ہوں آج، کہ شوہروں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ ان کے فرائض ہیں۔ اگر سب ساتھی مرد حضرات ان کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو گھروں میں بہتری آئے گی۔ اور جتنی خواتین سن رہی ہیں وہ بے شک سو جائیں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، بلکہ شاید اسی میں بہتری آئے گی۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کر رہا ہوں بات، ایسا نہ ہو کہ میری وائف بعد میں مجھے پکڑ لیں کہ اچھا آپ تو یہ ساری بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں، تو آپ تو کرتے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے انسان کو۔ جو بڑی غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ، پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو وقت نہیں دیتے ہیں، ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور آج کل کے دور میں یہ غلطی اور بھی بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فونز کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے۔ عجیب بات ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے فونز کے اوپر ہوتے ہیں، نہ شوہر بیوی کو ٹائم دیتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹائم دیتی ہے۔ کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہیں ان کے دلوں پہ آہستہ 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 دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک دفعہ آج سے کچھ سال پہلے میرے ایک بہت شفیق استاد، بہت بڑی شخصیت ہے، نام نہیں لیتا، لیکن ان سے میری ملاقات ہوئی کہیں پہ ایک جگہ پہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو میں نے اپنی کارگزاری سنائی پچھلے اتنے عرصے میں جو میں ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا حضرت الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، صبح بھی پڑھانا ہوتا ہے، شام کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، پھر اسفار ہوتے ہیں، اور میں نے کہا اتنی مصروفیت ہوگی حضرت کہ بیوی کے پاس بیٹھنے کو وقت ہی نہیں ملتا۔ اور میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت میری بڑی تعریف کریں گے، ماشاءاللہ واہ واہ کیا بات ہے آپ کی، اتنا آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا دیا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ پلا دی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کیا آپ کے پاس دن میں بیوی کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے؟ تو میں پریشان سا ہوا تھوڑا سا، کہ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی تعریف ہوگی۔ انہوں نے کہا جب آپ سفر پہ نہ ہوں تو دن کا ایک حصہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جب آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس کی بات سنیں، اس کے مسائل سنیں، اس کے دل کی بات سنیں، ایک لائٹ مومنٹ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب سفر پر نہیں ہوتے تھے تو اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے ان کا حال احوال پوچھنے، ہر روز۔ عصر کے بعد ان کا ایک معمول تھا کہ اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس جا کے ان سے حال چال پوچھتے تھے، ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو ان کی ضرورت کا خیال کرتے تھے۔
اور پھر جن زوجہ مطہرہ کے گھر میں ان کا وقت ہوتا تھا پھر وہاں پہ اپنا وقت گزارتے تھے، لیکن ہر روز اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ بیوی کے پاس بیٹھیں، اس سے حال چال پوچھیں۔ انشاءاللہ بیویوں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اپنے شوہروں کو وقت دیں، انشاءاللہ ان کی باری اگلی دفعہ آئے گی جب بھی اگلا موقع آئے گا اس بارے میں بات کرنے کا۔ لیکن اگنور نہ کریں اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو اگنور نہ کریں، ان کو وقت دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی دنیاوی ضروریات کا بھی خیال کریں، ان کی دینی ضروریات کا بھی خیال کریں، ان کی نفسیاتی ضروریات کا بھی خیال کریں، ان کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال کریں، ان کی تمام ضروریات کا خیال کریں۔ جو شادی کا مقصد ہے ان ضروریات کا بھی خیال کریں۔ ایک خاتون آئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر، اور شکایت کیا کی؟ کہتے ہیں میرا شوہر بہت نیک ہے، میرا شوہر بہت نیک انسان ہے، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، اور کچھ نہیں کہا، ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات ہو گئی نا جیسے میں نے کہی تھی۔ سیدنا عمر سمجھ گئے، انہوں نے بلا لیا ان کے شوہر کو، کہتے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق کیوں نہیں پورا کرتے؟ یہ کون سا دین ہے کہ تم ہر روز روزے رکھے اور ساری رات عبادت کرو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے کہ روزہ رکھیں اور عبادت کرتے رہیں اور تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرتے رہیں تو ہم بہت نیک متقی پرہیزگار ہو گئے۔ ایک صحابی بھی آئے تھے نا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ 3 صحابی آئے تھے، دوسرے نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا تھا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا، جو میری سنت سے دور ہوا، وہ میرے میں سے ہے ہی نہیں۔ بہت ناراض ہوئے۔ تو بیویوں کو وقت دینا چاہیے، ان روزانہ کا کچھ نہ کچھ وقت مخصوص ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اگر چائے پینے کا عادت ہے تو بیٹھ کے چائے کی پیالی ساتھ مل کے پی لیں، بات کریں، ایک ریلیکس انوائرمنٹ ہو۔ گھر آئیں تو ان کا حال چال دریافت کریں۔ یہ بھی ایک غلطی کرتے ہیں شوہر حضرات، اور یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ گھر آ کر اپنے دفتر کو اپنے دفتر میں بند کر کے آیا کریں، اپنے بزنسز کو اپنے آفس کے اندر لاک کر کے آیا کریں۔ ٹھیک ہے، اوور ٹائم ہوتا ہے انسان کا۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے کام کر رہے ہو؟ وہ کہتا 30 سال سے۔ کہتا اچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا 25 سال۔ کہتا عمر تمہاری 25 سال ہے، کام تم 30 سال سے کر رہے ہو؟ کہتا جی اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے، کام ہم کر رہے ہیں دن رات، بزنسز بھی کرنے پڑتے ہیں، کام بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب کام کریں، ختم کر کے آئے تو پھر گھر والوں کے لیے وقت دیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں، تھوڑا وقت ان کے لیے ضرور نکالیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو کوئی ضرورت ان کی، اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں اور بدقسمتی سے، میں بدقسمتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ یہ دین کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، جہاں پہ شوہر کے والدین بھی رہتے ہیں، شوہر کی بہنیں بھی رہتی ہیں، شوہر کے بھائی بھی رہتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ صرف ایک چیز اس کے اندر جواز بنتا ہے، اور وہ جواز یہ ہے کہ والدین اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ ان کو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کا کوئی سسٹم نہ ہو، تو ظاہری بات ہے ان کی 24/7 ٹیک کیئر کرنی ہو، ان کا خیال کرنا پڑے، تو پھر والدین ظاہری بات اور کہاں جائیں گے۔ لیکن یہ جو بہن بھائی ساتھ میں، یہ سسٹمز یہ بالکل دینی معاشرہ نہیں ہے، یہ دینی گھر نہیں ہے۔ بہن کا ساتھ رہنا یا بھائیوں کا ساتھ رہنا،
وغیرہ وغیرہ. خیر، تو گھر کے اندر پرابلمس ہوتی ہیں. کبھی ساس نے کچھ کہہ دیا، اللہ ان کو ہدایت دے. کبھی نندوں نے کچھ کہہ دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے. رائٹ؟ تو ایک فرسٹریشن سی بلڈ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے خاتون کے اندر. تو جب گھر آئیں تو اس سے پوچھیں، اور اگر وہ بتائیں کچھ، اپنے آپ کو شیئر کرنا چاہے کہ آج ایسی بات ہو گئی، آج امی نے یہ کہہ دیا، یعنی ساس نے اور کسی نے یہ کہہ دیا. تو یہ جو ایک غلطی کرتے ہیں نا ہم لوگ، بہت شدید قسم کی، میری والدہ کے بارے میں خبردار ایک لفظ منہ سے نکالا تو وہ آپ کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ اگر آپ کو نہیں بتائے گی تو پھر یا تو اپنی والدہ کو بتائے گی، اپنی سگی والدہ کو، یا اپنی بہنوں کو بتائے گی، یا اپنی سہیلیوں کو بتائے گی. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے، بہت دل سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو شوہر کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں. وہ خود گھر توڑواتی ہیں. لڑکی کی کئی دفعہ والدہ، لڑکی کی بہنیں، لڑکی کی سہیلیاں کیا کہیں دشمنیں ہیں، وہ خود اپنی دوست کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا گھر توڑواتی ہیں، اس کو اپنے ہی شوہر کے خلاف کر کے. اس کو اگر وہ سمجھا دیتی، کاش کہ بیٹی کوئی بات نہیں، بہن کوئی بات نہیں، میری دوست کوئی بات نہیں، صبر کرو اللہ کی خاطر، انشاءاللہ خیر ہوگی، صبر میں اجر ملتا ہے، وہ بڑی ہیں، ساس نے کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں، بہن نے کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، تمہاری بہن کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں خیر ہو جاتی. لیکن اس سب کو اوائڈ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سن لیں بات، اور آپ بات سن کے اس کو تسلی دے دیں. اسے کہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ امی نے کوئی زیادتی کر دی ہوگی، شاید ہو سکتا ہے بہن نے کچھ کہہ دیا ہو، کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اللہ کی خاطر صبر کریں، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اس کا اتنا چھوٹا دل اتنا بڑا ہو جائے گا. بس اس کو جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے بیوی کو، وہ اپنے شوہر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. شوہر ایک نہایت شدید غلطی کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو سپورٹ نہ کر کے، اگر وہ کہہ دیں نا خبردار میں بات نہیں سننا چاہتا، وہ کہاں جائے؟ یا تو وہ کوڑ کے مر جائے گی بیچاری، مظلوم ہو جائے گی، یا پھر وہ کسی اور سے شیئر کرے گی. اور اگر اس نے کوئی غلط بات کر دی، اگر کسی اور شخص نے، ان کی والدہ نے، ان کی بہن نے، اس کی کسی سہیلی نے غلط بات کر دی، تو پھر تو زندگی تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، اور بڑے دل کے ساتھ بات سنیں. ان کو اپنے اوپر قیاس مت کریں. یہ بھی ایک شوہر غلطی کرتے ہیں، ہم دوسرے بندے کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. یہ ایک اصول ہے جو ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے، صرف میاں بیوی پہ لاگو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وے آف تھنکنگ دیا ہے. اگر میں آپ کی بات کروں، اگر آپ کا ایک اوپینین ہے اور آپ کا ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہے، اور آپ مجھے ایک بات کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو یہیں پہ ریفیوٹ کر دوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں، تو یہیں پہ ایک آرگیومنٹ شروع ہو جائے گا. آرگیومنٹ شروع ہونے کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں. آپ اس کی بات سمجھیں، اس کی ایک وے آف تھنکنگ ہے، وہ ایک چیز سوچ رہا ہے، اس کو سوچے تو صحیح وہ بات کر کیا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بات وہ نہ ہو جو کہ آپ سوچ رہے ہیں، اس کی بات ڈیفرنٹ ہو جو کہ اس سے مختلف ہو جو کہ آپ سوچ رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، اپریشیٹ کریں اس کی بات. اگر وہ 10 باتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 8 غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2 ٹھیک بھی ہوں. لیکن وہ 2 جو ٹھیک ہوں وہ آپ نے نہیں سوچی ہوں. ہم لوگ آرگومنٹس کا بڑا مقصد، بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. شوہر کو کبھی بھی نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کو اپنے اوپر قیاس کریں. اللہ نے عورت کو مختلف بنایا ہے، شوہر کو اور مرد کو مختلف بنایا ہے. مرد کی جو نفسیات جو ہے، سائیکالوجی جو ہے، وہ عورت کی سائیکالوجی سے ڈیفرنٹ ہے. وہ کچھ اور سوچتی ہے، مرد کچھ اور سوچتا ہے. عورت کے اندر جذبات ہوتے ہیں، مرد کے اندر اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے ہیں. عورت کا جسمانی جو پورا ایک سسٹم ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے مرد کے مقابلے میں. عورت کو ہر ماہ ایک سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی پوری ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، PMS کے جو کہ پری مینسٹرل جو بھی سنڈروم ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، جو بھی اس سے اس کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اس سے اس کا موڈ شفٹ ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس کے. سمجھیں. اب عورت یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں میرے اوپر سب جائز ہے، میں جتنی مرضی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں.
بالکل اس کے اوپر جائز نہیں ہے یہ. اس کو چاہیے کہ اپنی تمام سوئنگز کے باوجود، اپنی تمام جو بھی اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں اس کے باوجود اپنے اخلاق کو قائم رکھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ایک دوسرا انسان سمجھیں، اس کو اپنے اوپر قیاس مت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ کم عقل مند ہو، آپ زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ عقل مند ہو، آپ کم عقل مند ہو. عزم نہیں ہوئی بات نا. ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہو، آپ کم عقل مند ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں وہ زیادہ عقل مند ہو اور آپ کم عقل مند ہو. ہاں، ضروری تو نہیں ہے ہر سوچ ہر چیز کی سیم ہو. اگر آپ مجھ سے کوئی میتھس کا سوال کریں تو ہو سکتا ہے میتھس کا سوال فوراً ایسے دے دوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی سائیکالوجی کا سوال کریں، میں سائیکالوجی کا سوال آپ کو جواب نہ دے سکوں. ہر چیز میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ عقل مند ہو. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، تبھی ایک اچھی ڈسکشن ہوتی ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اپنے اوپر قیاس مت کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیشہ وہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لاجیکلی ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں. ایک یہ جو ٹرمینالوجی ہمارے، اچھا ہم نے اپنا دین بھی اپنا بنایا ہوا، اپنی مرضی کی حدیث یاد ہیں، اپنی مرضی کی آیات یاد ہیں، جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں نا وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں بس، اور اس کو ٹوسٹ بھی دے دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. عجیب، سبحان اللہ. رادر کے دین سیکھیں اور علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. حدیث کو پڑھ کے اس کو اپنی مرضی سے ایک ٹوسٹ دے دیتے ہیں. ایک ہمیں پتہ ہے ایک چیز کہ جی خواتین ناقصات العقل ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے نا کہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے. اب وہ سارے اس کو ان کی مطلب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خواتین کے اندر عقل کم ہوتی ہے اور میں ماشاءاللہ خان بہادر، میرے سے زیادہ ذہین انسان دنیا میں کوئی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں. ناقصۃ العقل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جذباتی ہوتی ہیں خواتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ بات. ناقصۃ العقل کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ اپنی عقل کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پاتی جیسے کہ کرنی چاہیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر عقل ہوتی نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. ورنہ تو ہماری، آپ آج کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی پریزنٹ سچویشن کو، خواتین پرائم منسٹرز ہیں دنیا میں. ہاں، اب وہ کیا ناقصۃ العقل ہے؟ بالکل ان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ پورا ملک چلا رہی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل بے عقل ہے. اصل میں ان کے جذبات ہوتے ہیں، جذبات ان کے کئی دفعہ غالب آ جاتے ہیں عقل پر، اور پھر ان کو سوچنے سمجھنے کی وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، اور وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا. لیکن پلیز ان کی باتوں کو بالکل اگنور نہ کریں. کوئی بھی دو لوگ آپس میں بات کریں، ایک دوسرے کی بات کو پلیز اگنور نہ کیا کریں. یہ دوسرے کی ڈس رسپیکٹ ہے. ان کی باتوں کو ان کی پراپر عزت نہیں کرنا ہے. ان کی بات سنا کریں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات سے ایگری کریں، لیکن ان کی بات کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہی ڈفرینس آف اوپینین، جو اختلاف رائے میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز آئیں گھر میں، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے اوپر قیاس مت کریں اور ان کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ یہ چھوڑی سی بات کریں گے، دیکھیے گا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کتنی وفادار اور کتنی سلیقہ مند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کے اندر بھی فرسٹریشن بلڈ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا، یہ تو بات ہم دوبارہ کریں گے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طریقے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اگر ان کے اندر فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے تو یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف سچویشن سے، مختلف حالات سے گزارتے ہیں تاکہ اس کے اخلاق کو چیک کرے. ورنہ تو سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ مسکراتا ہے. انسان کا کیریکٹر تو اس وقت چیک ہوتا ہے نا جب اس حالات سے گزرتا ہے، جب کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی مس بیہیو کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا طریقے سے، تبھی انسان کا اخلاق چیک ہوتا ہے. خیر، تو پلیز اگنور نہ کیا کریں. ایک بہت بڑی غلطی جو مرد حضرات کرتے ہیں، اور مجھے بہت
افسوس ہوتا ہے، یقین جانے دل سے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو میں گھر بھیج دوں گا، ایسا نہیں کیا تو تمہیں فارغ کر دوں گا، ایسا نہیں کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس جملے کو کہنے سے اس خاتون کے اندر کتنی ایک سینس ہوتی ہے پروٹیکشن کی، وہ کتنی ختم ہو جاتی ہے؟ جس دن مرد یہ لفظ پہلی دفعہ بولتا ہے اس دن سے اس خاتون کے اندر سینس آف پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے کے اندر، اس مرد کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ بندہ کسی دن بھی میرے گھر کو اجاڑ دے گا، جس دن وہ شخص یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کرتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور کئی ایسے مرد ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے مرد ہیں جو کہتے رہتے ہیں۔ اور میں کیا کہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ساتھ رہتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری عمر گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، ایک عورت کے، ایک نامحرم عورت کے ساتھ زندگی گزار کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں، جبکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہتی ہے۔ وہ طلاق دے دیتے ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسے میں نے مذاق میں کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں سے ایک طلاق ہے، ایک نکاح ہے، دونوں۔ طلاق دیتے ہیں، طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اس کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، نہایت غلط بات ہے۔ اس کے اندر سے وہ جو سینس آف پروٹیکشن ہے، جو اس کو ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر محفوظ ہوں، وہ محفوظ ہونے کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس میں جو نیک ہوتی ہیں وہ بیچاری ڈری رہتی ہیں، جو نیک نہیں ہوتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اور کہیں اور پروٹیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ پھر فیس بکس پہ دوستیاں لگائیں گی، پھر کوئی مرد جو ہے ان کو چکنی چپڑی باتیں کرے گا تو پھر اس کو ہوگا میرا شوہر تو تمیز سے بات کرتا نہیں ہے، دیکھو کتنی پیار سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر شیطان بیچ میں آتا ہے اور سبحان اللہ ایک گھر اجڑ کے رہ جاتا ہے۔ پلیز ایسی بات نہ کریں، غلطی سے بھی نہ کریں۔ کبھی وسوسہ بھی آئے نا دماغ کے اندر کہ ایسا میں بات کہہ دوں، غلطی سے بھی مت کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں پلیز۔ وہ جتنی مرضی آپ کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرے یا کوئی اور چیز کرے، آپ پلیز غلطی سے بھی ایسا نہ کریں۔ عجیب بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ، مور دین 90%، 90% سے زیادہ لوگ طلاق دینے کے بعد یا طلاق کی دھمکی دینے کے بعد اگلے لمحے، اگلے گھنٹے کے اندر یا اسی دن کم از کم اپنی اس بات پہ افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا۔ دونوں پچھتاتے ہیں، میاں بیوی۔ تو بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اگر تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے، برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے، تو یہ حالت ہی نہ آتی۔ ایک اور جو غلطی کرتے ہیں وہ ہے دوسری شادی کی دھمکیاں۔ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ مذاق تو سارے ہی کرتے ہیں، خواتین کو مذاق بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اس مذاق سے وہ محظوظ ہوتی ہیں، بہت ہی خوش ہوتی ہوں گی، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہوگا، ان کو یہ مذاق بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے مذاق جو ہے نا یہ بیویوں کے ساتھ نہ کیا کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں چھوڑ ہی دیں مذاق کرنا۔ یہ فیوریٹ مذاق ہے مردوں کا، دوسری شادی والا۔ ہاں، لطیفے بھی دوسری شادی کے، مذاق بھی دوسری شادی کے۔ مذاق میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ابھی سیریس بات اگر میں کروں تو آنیسٹلی بات تو یہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک شادی ہو گئی ہے اور آپ نے پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے شادی کے بعد تو اب دوسری شادی کا خیال دل سے نکالیں اور اب کوئی عمل کریں اللہ کی خاطر، تاکہ اللہ کے پاس جائیں کچھ اعمال کا ذخیرہ لے کر۔ آنیسٹلی
تو اس لیے پلیز ان کو دوسری شادیوں کا نہ مذاق کریں اور خاص طور پہ دھمکی نہ دیں. اگر کسی کو ضرورت ہے، واقعی میں ضرورت ہے، اور اس کی بات ہم بھری محفل میں کرنا مناسب نہیں ہے، وہ 1 to 1 کسی کو بات کرنی ہو تو آ کے الگ میں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل جواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شریعت کے اندر 4 شادیوں تک کرنے کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی کہے کہ جی اس کا جواز نہیں ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، شریعت کے اندر بالکل جائز ہے 4 شادیوں تک کرنے کی مردوں کو. لیکن وہ تب ہے جب کہ کبھی کوئی انسان کو ضرورت ہو، واقعی میں ضرورت ہو، کوئی خاص شرعی ضرورت ہو. ورنہ تو سبحان اللہ، جو بندہ 2 بیویاں بھی رکھے اور دونوں کے اندر عدل انصاف نہ کر سکے، پیار محبت کے علاوہ اس کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں کہ انسان دل کے جذبات کیسے ہوں، لیکن ظاہری طور پہ اگر دونوں کے ساتھ بالکل برابر عدل نہیں رکھے گا تو قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا. میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دوسری شادی کی تو سبحان اللہ اتنا عدل رکھتے تھے کہ اگر کبھی تربوز بھی خریدنا ہوتا تھا نا اپنے ایک گھر کے لیے، تو یہ نہیں کرتے تھے کہ 2 تربوز خرید لیں کہ ایک گھر میں ایک اور دوسرے گھر میں دوسرا. ایک تربوز خرید کے اس کو بالکل آدھا کرتے تھے اور آدھا ایک گھر میں بھجواتے تھے، آدھا دوسرے گھر میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو اور ایک تربوز کم میٹھا ہو. اتنا عدل. کون ہے مائی کا لال جو اتنا عدل کر سکے آج کے زمانے میں؟ ہمیں تو اپنی نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنے عدل کیے تو بہت اعلیٰ تقوی کی باتیں ہیں. اور اگر یہ تقوی نہیں کریں گے 2 بیویوں کے درمیان تو بہت خطرے کی علامت ہے، نہایت خطرے کی علامت ہے. قیامت کے دن اس بندے کا حال برا ہوگا جو بندہ یہ نہیں کر پائے گا، عدل نہیں کر پائے گا 2 بیویوں کے درمیان. تو جواز تو ہے، لیکن کوئی شرعی ضرورت ہو شدید تبھی انسان اس کے بارے میں کوئی سوچے، ورنہ اس کا نہ مذاق کرے اور نہ ہی اس کی دھمکی دیں. ایک اور غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو کیا، یہ بھی عام انسانوں کے اوپر فٹ آتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے ذلیل نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، پلیز اس کو انسلٹ نہ کریں. وہ آپ کے والدین کے سامنے ہو، آپ کی بہن کے سامنے ہو، آپ کی اولاد کے سامنے ہو، آپ کی اولاد کے سامنے ہو. میں تیسری دفعہ کہتا ہوں، آپ کی اولاد کے سامنے ہو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بے عزتی کے الفاظ سے پکارتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے. ایک تو ویسے ہی بری بات ہے، ویسے ہی بد اخلاقی ہے، اور دوسرا کسی کے سامنے. اور چونکہ اولاد تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے تو اولاد کے سامنے اس طرح بات کرنے سے گریز نہیں کرتا انسان. یہ نہایت غلط بات ہے، اس سے بھی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پلیز ایسے نہ کیا کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم مرد حضرات کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، اس سے بھی بڑھ کے اللہ ان کو ہدایت دیں. پھر میں کیا کہوں، بد دعا تو کر نہیں سکتا، ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں. کیسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی مرد ہیں، مرد نہیں کہنا چاہیے، ان کو جانور کہنا چاہیے، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اور اس کی بھی دلیل، اس کا بھی شرعی جواز جو ہے وہ قرآن سے نکال کے دیں گے. قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی لوگوں نے، ایک آیت کو لے کر اور اس کو اپنے نفس کے مطابق اس کا حکم نکالنا اور اس کا ترجمہ کرنا. اس کو سمجھے تو صحیح کہ بات ہو کیا رہی ہے. جہاں پہ قرآن میں بیویوں کے بارے میں مارنے کی بات ہے، وہ نشوز کا جو حکم ہے کہ ایک جو مرد کا حق ہے کہ وہ اس کی بیوی بن کے رہے اور اس کی اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے وغیرہ. اس کو اگر بیوی اس حدود کو توڑتی ہے، مثال کے طور پہ کسی غیر مرد کے پاس اسے دوستی کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اس کو منع کریں اور پیار سے منع کریں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو پیار سے منع ہو سکتا ہے. ایک مرد تو اس غیرت میں آ کے، کئی دنیا میں ایسے علاقے ہیں وہ جا کے ان کو گولی مار دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ نہیں سمجھتے، قرآن کی یہ بات نہیں سنیں گے، اس کو پہلے سمجھائیں ایسا نہ کرو. اگر وہ نہ مانے، دوسرا سٹیپ،
اس سے ناراضگی کا اور مظاہرہ کرو اور اس کا کمرہ چھوڑ دو، اس کے بستر پر نہ سو۔ پھر تیسرا سٹیپ، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو مارو۔ اور مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جانور بن جائے، وحشی بن جائے اور سوچے ہی نہ کہ مارنا کیا ہوتا ہے۔ مارنا یہ ہوتا ہے اٹھو، جاگو، کیا کر رہی ہو، سمجھو۔ اولاد کو مارنا بھی یہی ہے۔ وہ جو اولاد کو مارنے کی حدیث ہے نا کہ اگر بالغ ہو 10 سال کا ہو جائے اولاد اور وہ نماز نہ پڑھے، کوئی نماز آپ کے کہنے پہ بھی چھوڑ دے تو اس کو مارو۔ مارنا یہ تھوڑی ہے کہ تھپڑ مارو اس کو یہ جاگو، سیریسنس کا مظاہرہ، جیسا سو رہا ہوتا ہے نا انسان، اٹھو، یہ ہوتا ہے مارنا۔ نشان نہ پڑے، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، اٹھانا مقصود ہے، جگانا مقصود ہے کہ سو رہی ہو، جاگ جاؤ۔ لیکن ہم سمجھے نہیں، لوگ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو اور درندوں کی طرح مارتے ہیں، وحشیوں کی طرح مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبحان اللہ، کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا منہ کالا کروا دے، ایک کہاں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو سمجھی اور اس کو آگے پہنچائی۔ کیا دعا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الٹی بد دعا دے رہے ہیں، اس شخص بندے کا چہرہ کالا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، تمہارا چہرہ کالا ہو۔ کہتے ہو پھر دن میں مارتے ہو، رات کو بیویوں کے پاس جاتے ہو۔ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں کہ تمہارا چہرہ کالا ہو، تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، پھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیسے انسان ہو تم؟ اللہ اکبر۔ ایک اور غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں مرد، کہ اپنے بیویوں کے لیے تو اصول ہیں، اپنے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ بیوی شریعت پہ چلے، وہ بیچاری برقع بھی پہنے، نقاب بھی پہنے، اوپر سن گلاسز بھی لگائے، ہاتھ میں گلوز بھی پہنے اور پھر کالی ساکس بھی پہنے، ہاں، اور خود جو ہیں وہ شارٹس میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ بیچ پہ لے کے جائیں گے بیوی کو، بیوی کا بالکل کچھ بھی نظر نہ آئے اور خود جو ہے وہ ایک صرف شارٹ سے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا اصول ہے کہ خود تو کچھ عمل کرنا نہیں اور بیوی ہر چیز پہ عمل کریں؟ بیوی جو ہے وہ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی فون کر لے تو ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، خود جو ہے آفس میں جا کے عورتوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی بیوی کسی بھی اور مرد سے بات کرے، شرعی بات کی بات کرو، غیر شرعی بات کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ شرعی بات اس نے کسی سے فتویٰ پوچھ لیا، کوئی ایسی بات کر لی مثال کے طور پہ، تو پھر آپ بھی نہ کریں، آپ بھی کسی عورت کی طرف سے بات نہ کریں شرعی بات۔ لیکن ایسے اصول بنائے ہوئے ہم لوگوں نے۔ دیکھیں شریعت دونوں کے لیے ہے، میری بیوی کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے، اور دونوں کو فالو کرنی ہے، تبھی دین کے اندر گھر کے اندر سکون آئے گا، گھر کے اندر خیر آئے گی، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ ایک اور غلطی جو کرتے ہیں وہ ہے بدگمانی۔ یہ بدگمانی، سوء ظن اتنا بڑا زہر ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے کہ انسان کے ایک اچھے خاصے رشتے کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن ہم تو اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے، تو کسی کو اپنی والدہ کو بھی میسج کر رہی ہوگی، تو جن مردوں کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے نا، ان کو سوء ظن کی، برے گمان کی، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی مرد کو میسج کر رہی ہیں، پھر عجیب حالت ہو جاتی ہے گھر کے اندر۔ ایک اور غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان، اگر آپ نوٹ کریں، اس کا انالیسس کریں، ایک پی ایچ ڈی ایم ایس سے ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر، ان کو انالیسس کریں، انالائز کریں کہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئے گی کہ اکثر لڑائیاں وہ آپس کے معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
اکثر لڑائیاں وہ یا والدہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا والد کی وجہ سے، یا بہن بھائی کی وجہ سے، یا اولاد کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. اکثر لڑائیاں آپس میں پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی تیسرا بندہ آتا ہے جو لڑائیاں کرواتا ہے. پلیز تیسرے بندے کو اپنے ریلیشن شپ کے اندر نہ آنے دیں. ڈسکس اگر کوئی وجہ ہے، کسی کو مینج کرنا ہے، کسی رشتہ داری کو مینج کرنا ہے، ضرور بات کریں، غیبت نہ کریں، ضرور بات کریں، ایک پازیٹیو بات کریں، ایک سولوشن کا حل ڈھونڈیں. کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں مل کر، لیکن کسی کی وجہ سے آپس میں خدا کے واسطے نہ لڑیں پلیز. کسی تیسرے کو اپنی آپس کے تعلقات میں نہ آنے دیں. ایک اور غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں، بلیمنگ، الزام. بچہ بگڑ جائے نا تو ماں کا قصور، بچہ نیک بن جائے تو میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے. بیوی بھی یہی کرتی ہے. کوئی بچہ اچھا کام کرے گا تو وہ ماں کی تربیت ہے، اور کوئی بھی برائی اس کے اندر ہوگی تو باپ کو کہتی ہے میں نے کہا تھا نا آپ کو، آپ یہ نہیں کرتے، آپ اس کو وقت نہیں دیتے، آپ اتنی دیر سے آتے ہیں. یہ جو الزام تراشی کی گیم ہے نا، بلیمنگ گیم، یہ نہایت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. ایک دوسرے کو الزام مت دیا کریں. ہر بندہ اپنی غلطی پہچانے. کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے. شوہر سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر سے نہیں ہوگی اور بیوی سے ہوگی، اور بیوی سے نہیں ہوگی اور شوہر سے ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. غلطی میرے سے بھی ہوتی ہے، میری بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو ہر بندہ اپنی غلطی کو ڈھونڈے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ایز اپوز ٹو برخلاف اس کے کہ آپ دوسرے بندے پہ الزام تراشی شروع کر دیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بالکل صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کو الزام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی انسان دوبارہ کرے گا اور کبھی وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. الزام تراشی مت کریں خدا کے واسطے. ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا ناسور کہیں کینسر ہے وہ شوہر کا الزام، شوہر کے والدین کا الزام، شوہر کے رشتہ داروں کا الزام، اور جنرلی شوہر کی طرف سے الزامات آتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہاں بتا دیں، جاگ جائیں تاکہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہی ہوتی جا رہی ہیں، لڑکا نہیں ہو رہا کوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ ہے اس کا قصور؟ ہو سکتا ہے آپ کا قصور ہو. لڑکا نہ ہونے کا قصور تو پورا 100% مرد کا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے لوگوں کو. مرد کے اندر کون سے کروموزومز ہوتے ہیں؟ ایکس وائی. خاتون کے اندر ایکس ایکس. ہاں تو جنڈر سلیکشن، اگر ایکس کروموزوم مرد کا خاتون کے خاتون کے ایکس سے ملے تو لڑکی پیدا ہوگی، مرد کا وائی عورت کے ایکس سے ملے گا تو لڑکا پیدا ہوگا. تو جنڈر سلیکشن کون کر رہا ہے؟ کہاں کس کے کروموسوم سے ہو رہی ہے؟ مرد کے. جو جنسیت ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کس اگر کو ہم نے سبب کے دائرے میں اس کو دیکھنا ہے تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ مرد سے ہوتی ہے. تو لڑکی کا نہ پیدا ہونا یہ تو پورا 100% قصور مرد کا ہے. اس میں تو عورت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، زیرو. اور اس پہ الزام لگتے ہیں. پہلی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لڑکا ہونا ضروری کیوں ہے. اگر تو نیت یہ ہے نا کہ ہاں میں چاہتا ہوں میں لڑکا ہو، وہ دین کی خدمت کرے، بہت اچھی نیت ہے، اللہ آپ کی نیت کو جزائے خیر دیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیت کے لیے جزائے خیر دے، لیکن جان لیں کہ اگر لڑکیاں بھی دین کی خدمت کر سکتی ہیں. مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہی خواہش کی تھی نا کہ میرا لڑکا ہو تاکہ وہ دین کی خدمت کرے، مسجد کی خدمت کرے. اور لڑکی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو میں لڑکی پیدا ہو گئی، انی ودعتھا انثیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کیا لڑکی قبول نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مریم کو قبول کیا، لڑکی بھی قبول ہو سکتی ہے. اگر یہ نیت ہے کہ لڑکا پیدا ہو تاکہ دین کی خدمت کرے اور لڑکی کی پیدا ہونے پہ آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، سورہ مریم پڑھ لیں. وہ لڑکی بھی دین کی خدمت کر سکتی ہے، آپ کی نیت پوری ہوگی، الحمدللہ، ختم ہو گئی بات. پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ ہے کہ جی بڑھاپے کا سہارا بنے گا تو اللہ تعالیٰ آج کے لڑکوں کو ہدایت دیں. سبحان اللہ.
آج کل کی لڑکے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کے اولاد کو، سب کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آمین کہہ دیں. لیکن سبحان اللہ، آج کل کی اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے درد سر تو بنے ہوئے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے ہیں. وہ ساری عمر لڑکی عورت کو الزام دیتے رہتے، لڑکا نہیں لڑکا نہیں لڑکا نہیں، لڑکا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، پھر دعائیں کرتے ہیں کاش میرا لڑکا نہ ہوا ہوتا. ایسے لوگ ہیں، یقین جانیں. الزام تراشی، اولاد کا نہ ہونا، لڑکوں کا نہ ہونا، عجیب. ایمان کی کمزوری کی انتہا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام، اللہ کے پاس ہے سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وہ جو چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا. قرآن. اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا، جس کو میں چاہتا ہوں صرف لڑکیاں دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں صرف لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا جلا کے دیتا ہوں. اس کا کیا قصور ہے؟ اوپر سے پھر دوبارہ دعا کروں گا ہدایت کی، والدین کی. والدین اچھی ایک ایسا پریشر کریٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، خواتین کے بیویوں کے سر پہ ایک ٹینشن میں رہتی ہیں. کیوں؟ اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے. وہ والدین سر پہ کہتے رہتے ہیں، وہ کسی اس کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، عامل کے پاس چلی جاؤ، فلاں کے پاس چلی جاؤ، یہ ہو جائے فلاں ہو جائے. بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کو تانے، اس کو. اچھی کہاں کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ اور کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ کدھر ہے ایمان؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ توکل اور وہ اعتماد اور وہ کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے؟ یہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو چاہتے ہیں جو رزق دیتے ہیں. اللہ اکبر. پلیز اس کو الزام مت دیں، اس کو الزام مت دیں، بالکل. پلیز یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. کچھ تھوڑی سی باتیں ٹپس دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. ایک جنرلی میرے بھائیوں، مسکرانے کی عادت ڈالیں، مسکرانے کی عادت ڈالیں، مسکرانے کی عادت ڈالیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. یہ صدقہ ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملا کریں، ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہوتے ہیں موقع کہ سیریس بھی ہونا پڑتا ہے انسان کو، انسان سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن جنرلی جب پہلی دفعہ خاص طور کے اوپر ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ. گھر میں آئیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں. بیوی ملے شوہر کو مسکراتے چہرے کے ساتھ. پہلی ملاقات تو مسکراہٹ کے ساتھ ہونا، جتنا مرضی دل میں جو مرضی ہو. پہلی ملاقات جب صبح آپ گھر واپس جائیں کام سے تو اس وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی سیریس بات کرنی ہو اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی نے ہو سکتا ہے کوئی سیریس بات کرنی ہو شوہر کے ساتھ. پہلی ملاقات مسکراہٹ کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہو کہ جی ناراضگی نہیں ہے. اب جو بات ہوگی وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ ناراضگی ہے، اس لیے بات ہے کہ سنجیدگی کی بات ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن پلیز مسکراہٹ کے ساتھ ملا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک اور چیز، گھر جب آیا کریں تو پلیز دعا کا اہتمام کر کے آیا کریں. بسم اللہ تو کم از کم پڑھ لیا کریں. اگر دعا نہیں بھی یاد، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اگر یہ دعا نہیں بھی آتی تو کم از کم بسم اللہ پڑھ لیا کریں. جو شخص گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے شیطان اس گھر میں نہیں آتا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے میاں بیوی کے جھگڑے یہ شیطان کا کھیل ہیں. یہ دل کے یہ وسوسے ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا، یہ شیطان ہے. وہ شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین انسان بھی ہو سکتے ہیں. کبھی اس کی سہیلیاں، کبھی اس کے والدین، کبھی ہمارے والدین، کبھی ہمارے. وہ شیطان ان کو اپنا مرید بنا کے نا ان سے کام کرواتا ہے. یہ شیاطین کے کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس روزانہ اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے.
اور اپنے نا جو مریدین ہیں، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چھوٹے شیطان شتونگڑے، ان کو بھیجتا ہے صبح صبح کہ جاؤ فساد مچا کے آؤ دنیا میں. وہ سارے آتے ہیں اور شام کو پھر دوبارہ مجلس لگتی ہے اور کارگزاری سناتے ہیں وہ اپنی سارے دن کی. وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، شیطان ابلیس کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا. وہ ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان کہتا ہے بڑا کام نہیں کیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے میں بڑا کام نہیں کیا. ایک شتونگڑا آتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر دی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے بڑا کام کیا ہے، تم نے بڑا کام کیا. یہ شیطان کے کام ہیں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا. شیطان کو گھر کے اندر مت آنے دیں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کریں. کھانا کھایا کریں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کریں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر کے اندر اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے اس گھر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور جو نہیں پڑھتا، شیطان کہتا ہے آج تو مجھے ٹھکانہ مل گیا. اور جو شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے اس کھانے میں میرا کوئی حصہ نہیں. جو نہیں پڑھ کے کھاتا، شیطان کہتا ہے آج تو مجھے رزق مل گیا، یہاں سے کھانا مل گیا. پلیز شیطان کو اپنے گھروں میں مت داخل ہونے دیا کریں. ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، اس کی اچھی باتوں پہ اپریشیٹ کریں، اس کی اچھی باتوں پہ اپریشیٹ کریں. اور اس کی بری باتوں پہ، میں شوہروں کو کہہ رہا ہوں، بیویوں کی غلط باتوں پہ تھوڑی حکمت کے ساتھ ٹوکیں، حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کا کہ ہمارا نفس اتنا موٹا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کی بات سن نہیں سکتے. باقیوں کو تو چھوڑیں، شیخ کی بات نہیں سن سکتے، تو بیوی کا شوہر کی بات سنے گی اور شوہر کا بیوی کی بات سنے گا. اولاد والدین کی بات نہیں سنتی. یہ ہمارے نفس کے موٹا ہونے کی نشانی ہے. تو اگر اس کی غلطی کی اصلاح کرنی ہو تو وہ بھی تھوڑی حکمت سے کریں. اگر فوراً ہی آپ کر دیں گے نا یہ کیا تو وہ اس کا نفس چونکہ اتنا موٹا ہے، اللہ اس کو پتلا کرے. کس کو؟ نفس کی بات کر رہا ہوں. عورتیں تو ہی جائیں گی موٹی بیچاری ہیں، وہ کیا کریں. کہتے ہیں شادی کے وقت اور جو ہے وہ پہلی کا چاند ہوتی ہیں، اور شادی کے کچھ سال کے بعد 14ویں کا چاند ہوتی ہیں. ہاں ہے تو چاند ہی ماشاءاللہ. مرد بھی کوئی پیچھے نہیں ہے ماشاءاللہ. تو وہ نفس چونکہ اتنا موٹا ہوتا ہے، اصلاح نہیں سنتی، اپنی اصلاح کی بات نہیں سن سکتی. انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ کرے ہم سب کے نفس پتلے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تاکہ ہم لوگ اصلاح کی بات سن سکیں کسی کی. تو پہلے وہ دوائی کھلانی ہو نا تو وہ ایک کینڈی کے اندر رکھ کے دینی چاہیے. تھوڑی تعریف کر دیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ، پھر باتوں باتوں میں کچھ طرح بات کر دیں. کھانے میں بہت مزیدار نہیں بنا تو کبھی کبھی ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، تو کہہ دے بہت اچھا کھانا بنایا ہے ماشاءاللہ. بالکل اچھا نہیں لگ رہا تب بھی کہہ دے بہت اچھا کھانا بنایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نمک زیادہ کر لیتی تو کیا بات تھی. ہاں وہ کر لے گی اگلی دفعہ. وہ جو ہے میں نے نہیں کھانا، یہ کیا بنایا ہے، نمک زیادہ ہے. وہ دوپہر کا کھانا اٹھا کے رکھ دیا ہے. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں بنا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا تھا. اگر دوپہر کا کھانا رات کو مل گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی، کتنی ناشکری کی بات ہے. تو اگر کرنی ہو کوئی بات تو حکمت کے ساتھ، تھوڑے پیار محبت سے، بدتمیزی سے نہیں. کسی سے بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، وہ بیوی ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، والدین ہو. بدتمیزی کسی سے نہیں کر سکتے. بد اخلاقی کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کے آئے ہیں.
وہ کہیں نکاح نامے پہ نہیں لکھا کہ جی میں بد اخلاقی کی اجازت دیتا ہوں، یا وہ کہیں کہ میں نے اجازت دی، اور یا شوہر کہے کہ میں اجازت مانگتا ہوں۔ بد اخلاقی کسی کے ساتھ اجازت نہیں ہے، نہ وہ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو احترام دی ہے، عزت دی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے، اور اس عزت کو اس کو دینا اس کا فرض، اس کا حق ہے۔ تو پلیز اصلاح کر سکتے ہیں لیکن بد اخلاقی یا بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا عجیب خواب آیا۔ ان کو بہت شوق تھا کہ مجھے خواب آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح فجر کے بعد لوگوں کے خواب سنا کرتے تھے۔ کسی کو اگر رات کو خواب آیا کرتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کسی کو خواب آیا تو مجھے بتائیں، تو لوگوں کو جو خواب آتے تھے وہ بتاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو کبھی خواب نہیں آیا، اور ان کا دل چاہتا تھا مجھے خواب آئے تاکہ میں بات کر سکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ون ٹو ون۔ تو ایک دن سبحان اللہ خواب آیا بھی، تو کیسا خواب آیا کہ جی فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے دونوں طرف سے اور لے کے جا رہے ہیں، اور سامنے ایک دم جہنم کی آگ نظر آ گئی، ان کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے۔ ان کو عجیب لگا کہ اب یہ خواب میں کیسے سناؤں، لیکن وہ مخلص تھے۔ یہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا، اچھے اچھے خواب سناتے ہیں، برے برے خواب۔ ہاں، اپنے آپ کو ولی پتہ نہیں کیوں ہمیں شو کرنے کی اتنی عادت ہے۔ اپنی یہ اصلیت بتائیں کہ یہ میری اصلیت ہے، تاکہ اصلاح ہو سکے۔ تو ان کو لیکن ڈر لگا، تو انہوں نے اپنی بہن کو بتایا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جی مجھے خواب آیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ پہلی بات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے؟ نہیں، کہا نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے عبداللہ بن عمر، کتنا اچھا شخص ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، بچے تھے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ کیا خواب آ رہا ہے کہ دو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک دم رک جاتے ہیں جیسے جہنم کی آگ آ گئی۔ کتنا اچھا شخص ہے عبداللہ، صرف کاش کہ وہ 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کریں۔ پہلے تعریف پھر اصلاح، یہ سنت بھی ہے۔ کتنا اچھا بندہ ہے عبداللہ، کتنا اچھا بچہ عبداللہ ہے، نعم العبد، کاش کہ وہ 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کریں۔ یہ سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ تو بیویوں کی اصلاح بھی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ خواتین کے کاموں میں دلچسپی بھی لینی چاہیے، ان کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، ان کی دلچسپیوں کو وہی بات اپنے اوپر قیاس مت کریں ان کو۔ اگر ان کا دل چاہتا ہے کہ کرسی ادھر نہ پڑی ہو ادھر پڑی ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ادھر ہو یا ادھر ہو، لیکن کر لیں، ہمارا کیا جاتا ہے۔ ان کی دلچسپیوں کو خیال کریں، ان کے کام بھی کر دیا کریں۔ اگر وہ کام کہتی ہیں تو اس کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کرتے تھے، سید المرسلین، امام الانبیاء، شیخ المشائخ، کیا ٹائٹل، جو ٹائٹل آپ کسی بھی بڑے آدمی کو دیتے ہیں نا وہ ان کو دے دیں۔ سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے داعی نبی ہیں، اور کیا کہیں، مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ گھر میں کام کرتے تھے، اب گھر میں کام کرتے تھے۔ ہم تو آج تھوڑا سا ہمیں کوئی ٹائٹل کا مل جائے، ہم لوگ بس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، سارے لوگ کام کریں۔ یہ کوئی سنت تو نہیں ہے۔ پلیز گھر کے اندر کام کیا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا خیال کر رہے تھے جو نبوت ملی تھی، پتہ ہے سب کو۔ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، اور رات کا وقت تھا، سردی تھی، تو ایک دم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی اپنی اہلیہ کی، اور ایک دم ان کو آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میں دیکھتا ہوں جو آگ ہے، میں تھوڑی آگ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ کیوں؟ سردی کا وقت ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہوگی، میں آپ کے لیے کچھ آگ لے کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت کے اللہ کے مقرب بندے، اور آگ لینے گئے، اور آگے کیا ہوا؟ نبوت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبوت دے دی۔ کرنے کیا گئے تھے؟ بیوی کا خیال۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پلیز گھر میں کام کاج میں
حصہ لیا کریں. کوئی بیوی کام کہے تو ضرور کرنا چاہیے. تحفے دیا کریں. تحفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک سولیٹیئر کی ایک مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا اس کے گریڈز ہوتے ہیں، لیکن کوئی $10,000 کی آپ کو ایک ڈائمنڈ رنگ لے کے دینی ہے. تحفہ تو ایک 5 درہم کا بھی ہو سکتا ہے، تحفہ تو 2 درہم کا بھی ہو سکتا ہے. تو تحفے تحائف دینا چاہیے. تحادو تحابو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. کبھی ایک سفر پہ جایا کریں تو واپسی پہ کچھ نہ کچھ لے آیا کریں، کچھ بھی ہو. اگر جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے، مٹھائی اچھی لگتی ہے تو مٹھائی لے آئیں. کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے کہ بہت ایکسپینسو ہو، ہر بندے کی اپنی استطاعت ہوتی ہے، لیکن تحفوں کو ایکسچینج کرنا چاہیے. یہ دین کی بھی سنت ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت، اور بیویوں کو اچھا لگتا ہے. ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، ان کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے ان کا خیال کیا. خیال کرنا چاہیے. It's the thought that counts، جیسے کہتے ہیں کہ سوچ ہے. تو پلیز. اور بائی دا وے، آپ کو پتہ ہے کسی کو اگر نہیں پتہ تو یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اجر کس پیسے خرچ کرنے پہ ملتا ہے؟ ہاں، جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے. مدرسے پہ نہیں، مسجد پہ نہیں، اور کہیں جگہ پہ نہیں. سب سے زیادہ اجر اس پیسے پہ خرچ کرنے پہ ملتا ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ، مختلف کیٹیگوریز بتائیں. یا رسول اللہ، ادھر خرچ کرنے پہ، ادھر خرچ کرنے پہ، ادھر خرچ کرنے پہ، ادھر خرچ کرنے پر، آخر مجھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے پہ، ان سب میں سب سے زیادہ اجر کس خرچ کرنے پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. اللہ اکبر. ہم ساری دنیا پہ خرچ کرتے ہیں اور بیوی بھی خرچ نہیں کرتے، اس کو نئے کپڑے نہیں بنا کے دیتے، بیوی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے. یہ نہایت ناعقلی اور بے سمجھی کی بات ہے. دین کی سمجھ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. پلیز. اور ان کو پاکٹ منی بھی دینی چاہیے اصولاً. یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں کہ جی آپ جو بھی چاہیں لے لیں، پاکٹ منی کیا پورا ATM کارڈ پکڑا دیتے ہیں ان کو. اچھی بات ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اگر وہ سمجھدار ہوں تو. کچھ ہوتی ہیں نا سمجھ بے عقل خواتین بھی، اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں، وہ بھی اپنا نہیں سمجھتی نا شوہر کو، اس لیے ان کو ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس بینک مل گیا ہے، میں خرچ کروں جتنا دل چاہتا ہے، کل کو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اگر تو عقل مند ہوں تب تو شیئر کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. اگر سمجھیں کہ کچھ ہوتے ہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ان پاکٹ منی ضرور دینی چاہیے. اور پاکٹ منی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے پیسے ہوئے، آپ خرچ کریں جہاں. پھر یہ نہ ہو ایک پائی کا حساب مانگیں کہ میں نے 1000 درہم دیے تھے، بتاؤ کہاں خرچ کیے. وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، وہ اپنا جوڑا بنا لے، وہ اپنی بچوں کی کوئی چیز خرید لے، وہ اپنی والدہ کے لیے گفٹ خرید لے، وہ اپنی بہن کو کچھ دے دے، وہ اس کا معاملہ. اگر آپ اسے ایک ایک پائی کا حساب مانگ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پاکٹ منی نہیں دی. آپ نے صرف اس کو ایک وکیل بنایا ہے آپ کے پیسے خرچ کرنے کے لیے. وہ آپ کو وہ بات پوری نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک ہے. اور سب سے مشکل بات بتاتا ہوں، کیا؟ محبت کا اظہار کرنا. محبت کا اظہار کرنا بہت مشکل کام ہے نا. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ شادی کے بغیر جو غیر شرعی تعلقات میں لڑکے لڑکیاں پڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. شادی ہوتی ہے اور بس اس کے بعد محبت کا اظہار نہیں رہتا. بہت مشکل. آج کل آسان ہو گیا ہے، واٹس ایپ تو کر سکتے ہیں نا. واٹس ایپ کرنا تو بڑا آسان ہے، کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا. میری وائف جو میں سفر پہ جاتا ہوں تو ویسے کہتی ہیں میں مس بھی کرتی ہوں لیکن خوش بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو میں پھر میسج کرتا رہتا ہوں. محبت کا اظہار. قدر تب تو پتہ چلتی ہے نا جب نعمت پاس نہیں ہوتی. جب نعمت پاس ہوتی ہے تو قدر نہیں انسان جانتا اس کی. جب نعمت دور ہوتی ہے یا چھن جاتی ہے وقتی طور پہ تو انسان کو قدر کا احساس ہوتا ہے. پھر اسی لیے مس کرتے ہیں نا آپ.
تو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا کے دیکھیں, اللہ اکبر, میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگائی. کون ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا کے ان سے ریس لگائیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو مسجد نبوی کے اندر ایک کھیل ہو رہا تھا, نیزہ باز آئے ہوئے تھے, کھیل ہو رہا تھا, ان کو دکھایا اس کھیل کو, ان کی انجوائمنٹ کے لیے, ان کا دل بڑا کرنے کے لیے, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. پانی پی, سیدہ عائشہ نے پانی پیا اور پانی کہتے ہیں کچھ چھوڑ دو میرے لیے. جب چھوڑا تو انہوں نے گلاس پکڑ کے کہا کہ آپ نے اپنے لب کہاں رکھے تھے, اور انہوں نے اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک اسی جگہ پہ رکھے جہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھے تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک سبق دے کے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار کریں, محبت کا اظہار کریں اور نرمی دکھائیں, نرمی دکھائیں. پلیز نرم بنیں. جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. جن کے دل کے اندر, جن کے مزاج میں سختی ہوتی ہے نا, ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے, ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے. یہ دل کی سختی اللہ کی رحمت کی اٹھ جانے کی علامت ہے. دلوں کی سختی اللہ کی رحمت اٹھ جانے کی علامت ہے. اس سے توبہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دیں. اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا دل نرم کر دیں, یہ دل کی سختی اللہ دور کر دیں, کیونکہ اللہ کی رحمت کی اٹھ جانے کی نشانی ہے. مزاج میں نرمی پیدا کریں, گھر میں نرمی کا مزاج ہو, بیوی کے ساتھ تعلقات میں نرمی کا مزاج ہو. پلیز صبر کا مظاہرہ کریں. پلیز وہ چیزیں, وہ کرے گی غلط باتیں, وہ انسان ہے, وہ کرے گی غلطیاں. اگر وہ 10 کرتی ہے, ہو سکتا ہے ہم 100 کرتے ہوں, لیکن ہمیں صرف اس کی نظر آتی ہیں, اپنی نہیں نظر آتی ہیں. تو اس کی غلطیوں پہ صبر کریں, خدا کے واسطے صبر کریں. ہر انسان غلطی کرتا ہے. میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں, آپ سب لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو ہماری بیویاں بھی اگر کوئی غلطی کرتی ہیں تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, فرشتہ تو نہیں ہے. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے. پلیز صبر کریں اس کی غلطیوں پہ. اس نے اگر کوئی غلط کہہ دیا اس پہ صبر کریں, کچھ غلط کر دیا اس پہ صبر کریں. اگر اس نے کھانا پکانا ٹھیک نہیں بنایا تو اس پہ صبر کریں. بائی دا وے, کھانا بنانا کیا اس کا فرض ہے؟ ہاں, کیا خیال ہے؟ ہمارے والدین کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے؟ شرعاً نہیں ہے. نہ ہمارے والدین کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے, نہ کھانا بنانا فرض ہے, نہ گھر کو صاف رکھنا اس کا فرض ہے, نہ ہمارے کپڑے استری کر کے دینا اس کا فرض ہے, نہ ہی کوئی اس طرح کے کام, گھریلو کام کرنا اس کا فرض ہے. اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی بنے, وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے, آپ کی اولاد کی حفاظت کرے, ان کی اچھی تربیت کرے, اپنی عفت, اپنی عصمت کی حفاظت کرے. آپ کے جو آپ کے حقوق جو ہیں وہ یہی ہیں بس. کئی لوگ شادی نیت ہی سے کرتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے میں ایک میڈ لے آؤں. سیریسلی, ایک ساتھی یہیں مجھے ملے, کچھ پتہ نہیں, وہ یاد نہیں ہے کب کی بات ہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے, شاید 1-2 سال پہلے, جب بھی وہ جا رہے تھے, انڈیا جا رہے تھے شادی کرنے. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو, کب آئیں گے؟ تو مجھے یاد نہیں ہے, ایسے زوم کرتا ہوں. بہت تھوڑا وقت بتایا کہ جی میں 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا. اچھا 1 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے, پھر کب جائیں گے؟ 1 سال بعد جاؤں گا. ایک شادی کرنے جا رہے ہیں, 1 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے. بیوی کہاں رہے گی؟ میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں نا جی. تو ان کی میں نے سوچا کہ شادی کر لوں, کہ والدین کی خدمت کرے گی. اللہ اکبر, میں تو حیران ہو گیا, بہت حیران ہوا. یعنی 1 ہفتے کے لیے آپ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے جا رہے ہیں, اس کے بعد 1 سال کے بعد جائیں گے, اور وہ بھی شاید 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے جائیں گے, پھر آ جائیں گے, اور آپ کی بیوی آپ کے والدین کی خدمت کرتی رہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی میڈ رکھتے ہیں, کوئی ہیلپر رکھتے ہیں؟ تو مفت کی میڈ مل رہی ہے نا, اس لیے شاید ہر مہینے سیلری نہیں پے کرنی پڑے گی. یہ بہت ظلم ہے. قیامت کے دن جواب دے ہوں گے. اگر تو اس عورت کا دل بڑا ہوا, اس نے معاف کر دیا, اس نے آپ کو کچھ پکڑ نہ کی, تو تب تو آپ کی خیر ہے, اللہ کا شکر کریں.
لیکن اگر اس نے اس کو ظلم سمجھا، وہ کچھ بول نہیں سکتی ہوئی کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اوپر آواز آ رہی؟ جی جی بیٹری چینج کرنی چاہیے تھی نا شروع میں۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ اوپر سے آ رہی؟ میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر اس نے معاف کر دیا تو آپ خوش قسمت ہیں، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے اس بات میں، کیونکہ یہ تو ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بلی کا حق نہ دینے پر ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ ایک عورت نے اس بلی کو بند کر دیا تھا ایک کمرے میں، اس کو کھانے پینے نہیں دیا۔ تو ایک انسان کے اوپر ظلم کر کے کہاں جائیں گے ہم؟ یہ بہت سیریس مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے کامن مسائل ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ پلیز خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں۔ والدین کی خدمت کے لیے بیوی نہیں لائی جاتی، والدین کی خدمت اگر وہ کرے تو اس کو تھینک یو کہیں، اس کا احسان مانیں، اس کو جزاک اللہ خیر کہیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر وہ ہمارے کھانا بنا کے لاتی ہے، اس کا فرض نہیں ہے اس کو تھینک یو کا کریں، سیریسلی اس کو تھینک یو کا کریں، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا کھانا بنایا، اس کی تعریف کیا کریں، اس کا دل بڑا ہو جائے گا۔ اس کو تھینک یو کہیں، اس کو جزاک اللہ کہیں۔ اگر ہمارے کپڑے استری کر کے لاتی ہے، اس کو تھینک یو کہیں، جزاک اللہ کہیں۔ یہ سب وہ ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے، وہ تو اپنی آخرت بنا رہی ہے۔ جو عورت یہ کرتی ہے وہ اپنی آخرت بنا رہی ہے، اور عورتوں کو، بیویوں کو چاہیے کہ وہ یہ کریں کہ وہ شوہر کا خیال کریں، کھانا بنائیں، گھر کی صفائی کریں، شوہر کے کپڑے استری کریں، وہ اپنی آخرت بنائیں۔ ان کو تو موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اس میں صبر کریں، کیونکہ اس کا فرض نہیں ہے، پہلے اس نے احسان کیا ہے، تو اوپر سے غصہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اور اسی ضمن میں جب میں نے پہلے بات کر رہا تھا، پلیز جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الگ گھر میں رہے۔ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ الگ گھر میں رہے، شادی کے بعد وہ الگ گھر میں رہے۔ والدین کی نہایت غلط بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا الگ گھر میں رہنے کی بات کرتا ہے تو وہ گھر توڑوا رہے ہیں، اور یہی والدین خود الگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ یہی والدین، یہ کیا اپنے دادا کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے دادا کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ الگ ہیں، آپ کے چچا الگ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے تایا الگ گھر میں رہتے ہیں، وہ سارے الگ الگ گھر میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جب اپنے بچوں کے شادی کے بعد الگ گھر میں رہنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں گھر توڑوا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ بھی تو الگ رہ رہے ہیں۔ یہ گھر توڑنا نہیں ہے، یہ شریعت ہے، اور اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ یقین جانیں جتنی محبتیں الگ رہنے میں ہوتی ہیں وہ ساتھ رہنے میں نہیں ہوتی ہیں۔ ساتھ رہنے میں تو روز اونچ نیچ ہوتی ہیں، دلوں کے اندر قدورتیں آتی ہیں، ایل فیلنگز آتی ہیں، نیگیٹیوٹیز آ سکتی ہیں، شیطان بیچ میں آ سکتا ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا الگ آپ ادھر رہیں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ تیسرے ملک رہیں، ساتھ والا گھر لے لیں، اس گلی میں لے لیں، اس محلے میں لے لیں گھر، لیکن الگ رہیں، ملیں، روزانہ ملیں، بے شک ہر ہفتے ملیں، ہر دوسرے دن ملیں، لیکن الگ رہیں۔ یہ شریعت ہے اور اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو الگ گھر لے کے دیں، اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو شریعت میں کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر، کہ اس کو الگ پورشن لے کے دیں۔ بالکل آپ کے والدین الگ پورشن میں رہیں، اس کو الگ پورشن میں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک اسی جگہ پہ ایک پورشن ہو جہاں پہ اس کا ایک کمرہ، اس کا باتھ روم، اور علماء تو کہتے ہیں ایون اس کا کچن الگ ہو، جہاں پہ اپنی مرضی کی چیز بنا سکے، جب اس کا دل چاہے اس کی مرضی کی چیز بنا سکے۔ یہ اس کا حق ہے۔ اور کچھ علماء تو کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب حق ہی نہیں دے سکتے اپنی بیوی کے۔
اگر کسی کے حق نہیں دے سکتے تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر روزے رکھو، پھر تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو. سیریسلی. کیونکہ اگر کسی کو حق نہیں دیں گے تو، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا قیامت کے دن، بہت مسئلہ ہو جائے گا قیامت کے دن. آخرت کا سوچیں، دنیا کا صرف مت سوچا کریں. آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا بنائیں پلیز. غصہ مت کیا کریں. غصے کی اگر آپ کے اندر ہے کمزوری قابو میں نہ رکھنے کی تو خدا کے واسطے اس کے اوپر محنت کریں. اس کے بارے میں الگ بات کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا نہیں ہے؟ ہاں ہم نے اتنے سارے لیے ہوئے ہیں کہ اور لے لیں. کوئی اور دوسرا نہیں ہے؟ اس میں جو لگا وہی ہے. کوئی بات نہیں. ابھی آ رہی؟ غصے کی عادت کو قابو میں کریں پلیز. نہ شوہر غصہ کرے، نہ بیوی غصہ کرے. ہاں، اور جس طرح بیویوں کو چاہتے ہیں کہ وہ دلہن بن کے رہیں 50 سال کی عمر میں بھی، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ دلہا بن کے رہیں. شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ دلہا بن کے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ مسواک. اپنے دانت کو صاف کرتے تھے. صرف مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے. ان کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، بدبو سے بدبو کیا آئے گی. صرف مجھے آپ کو سکھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میری منہ سے بدبو آئے. عجیب بات ہے کہ بیوی دلہن بنے، خوشبو لگائے، اور آپ ہمارے منہ سے ایسے بدبو آئے کہ پتہ نہیں کوئی 3 دن پہلے چوہا مر گیا تھا منہ کے اندر اور اس کو نکالا نہیں. دوسرا مائک دیتے ہیں پلیز. چھوڑ دیں. جی ابھی آ رہی آواز آ رہی؟ کہ اندر لوگ جو براڈ کاسٹ کے تھرو اندر والے کمرے میں کر رہے ہیں وہ کائنڈلی بند کر دیں اس کو. تو پلیز اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں، نہا دھویا کریں، صاف ستھرے کپڑا پہنا کریں، خوشبو لگایا کریں، منہ کی صفائی رکھا کریں. یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اس سے اجر ملتا ہے. اور اپنے ازدواجی تعلقات کو بھی اعتدال میں رکھیں. وہی بات، دوسرے کو اپنے اوپر قیاس مت کریں، دوسرے کو اپنے اوپر قیاس مت کریں. دوسرے بندے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو صبر کریں. ایسے بھی لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی تو صبر کرتے ہیں. تو اگر اس کی دوسرے کی طبیعت خراب ہو، اس کے ایام ہو مہینے کے وغیرہ، تو صبر کریں. انشاءاللہ صبر پہ بھی اجر ملے گا. ازدواجی تعلقات کا اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی انسان اعتدال چھوڑ دے. ہاں،
اس کے لیے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جو انگلش والی اس میں جنہوں نے بھی بات سنی تھی، نظروں کی حفاظت کریں، غلط چیزیں مت دیکھیں، عجیب ظلم پہ ظلم پہ ظلم، اندھیروں پہ اندھیروں پہ اندھیرے، فلمیں دیکھتے ہیں، پھر وہاں جا کے وہ ایسی خواتین دیکھتے ہیں جو کہ پتہ نہیں تو 10 گھنٹے لگا کے تیار ہوتی ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ میری بیوی بھی ایسی لگے، وہاں سے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، پھر اپنی بیوی جو ہے اس کے اندر عیب نظر آتے ہیں، پھر اس پہ اوپر سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں قبر میں کیسے جائیں گے، پتہ نہیں قبر میں کیسے جائیں گے، پتہ نہیں قبر میں کیسے جائیں گے، پتہ نہیں اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ قبر بھول ہی گئے، وہ اندھیرا گھڑا بھول ہی گیا، وہ قیامت کے دن کھڑا ہونا بھول ہی گیا۔ نظروں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو مت دیکھا کریں، فلمیں مت دیکھا کریں، غلط چیزیں مت دیکھا کریں، جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ توبہ کر کے ایسا نہ ہو کہ ان جو غلط چیزیں دیکھی ہیں اس کو اپنی بیوی پہ امپلیمنٹ کریں۔ ازدواجی تعلقات بھی شریعت کے مطابق ایام میں نہیں جا سکتے، غلط طریقے سے نہیں کر سکتے، پلیز ادب ہے اس کا بھی، ایک شریعت نے طریقہ بتایا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، اللہ اکبر، دعائیں سکھائی ہیں، جانور بننا نہیں سکھایا، انسان بننا سکھایا ہے، مسلمان بننا سکھایا ہے، مومن بننا سکھایا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے جانا سکھایا ہے، دعائیں سیکھیں، اللہ کو یاد رکھیں اور ان کا خیال کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، اس قائد کو بھی غلط مت سمجھیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ عورت کو اللہ نے ملکہ بنایا گھر کی، مرد کو ذمہ داری لگائیے، خدمت کرو۔ امیر ہو تم بالکل، لیکن امیر خادم ہوتا ہے، آپ جائیں، آپ کمائیں، عورتوں کو مت نوکریوں پہ لگائیں، خدا کے واسطے جتنا آ رہا ہے صبر شکر کر کے کھائیں، انشاءاللہ صبر شکر میں ہی سکون ہے، سکون مال پیسے کے اندر نہیں ہے، سکون دل کے اندر ہوتا ہے۔ اپنی عورتوں کو نوکریوں پہ مت لگائیں، ان کا پیسہ مت کھائیں، آپ جائیں، آپ کمائیں، آپ لے کے آئیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے جتنا آ رہا ہے ہم سستی نہ کریں، ہم کاہلی نہ کریں، ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، اس کے بعد جتنا آ رہا ہے اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے، اللہ کی تقسیم، سستی کاہلی نہیں کر سکتے، بالکل سستی کاہلی کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، پھر اس کا وہاں بھی سارا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے دیا ہی اتنا ہے۔ آپ نے کیا کوشش کی؟ تو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن پلیز اس پر قناعت کرنی ہے۔ اپنی بیویوں کو مت لگائیں، اپنی بیویوں کو کاموں پہ مت لگائیں، خدا کے واسطے ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے ہمارے لیے، کبھی سوچا اس بارے میں؟ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہیں، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو چھوڑ کے آئی ہیں، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ ہاں، تو پلیز اس کی عزت کریں، اس چیز کی عزت کریں کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہیں میرے لیے۔ اللہ کے نام پر ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور ان کا جوڑا ہے، اللہ کے نام پر، اس نام کو اللہ کے لیے اس رشتے کی قدر کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ تھوڑی سی باتیں میں تفصیل میں جائے بغیر جو میں نے کہی ہیں، اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کر کے عمل کی نیت سے اگر آپ نے سنی ہے اور عمل کی اب کوشش بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ گھر میں سکون آئے گا، یہ رشتہ بہتر ہوگا، تعلقات بہتر ہوں گے، گھر کے اندر ایک انشاءاللہ خوشگوار گھرانہ بنے گا، ایک خوشحال گھرانہ بنے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر آپ نہ آنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، خواتین ضرور آئیں، تاکہ خواتین کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں، دونوں اپنے فرائض کی فکر کریں، حقوق کو بھول کے انشاءاللہ تعالیٰ تو خیر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب